بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے کہ تمام خیریں برکتیں اس میں پوشیدہ ہیں، اور جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، یقین جانیے آپ کی مزید ذکر و اذکار میں، اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ تھوڑی توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا دھیان آپ کے بڑے بڑے مسئلے حل کروا دے گا، آپ کی بڑی پریشانیاں ختم کروا دے گا، آپ کے بڑے کام بنوا دے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایسی دعائیں ضرور ایڈ کریں جو مسنون ہوں اور جن کے بینیفٹس آپ نے پڑھ رکھے ہوں، اور اسی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں تو بہت کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت اور تاثیر ہے۔ قرآن پاک کی روز تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی کچھ آیات کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں جن کی بہت برکات ہوں، بہت فضیلتیں ہوں، تاکہ آپ کو قلبی سکون بھی حاصل ہو اور ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات بھی بہتر ہوں۔ اور جتنے آپ کے دنیاوی معاملات بہتر ہوتے جائیں گے، اتنے ہی ذکر و اذکار میں بھی بہتری آئے گی۔ معاشی حالات بہتر ہوں گے تو ذہنی ٹینشن نہیں ہوگی، اور پھر ذکر و اذکار میں حلاوت بھی محسوس ہوگی، ریلیکس ہو کر توجہ دھیان سے پڑھیں گے۔ ایک آیت مبارکہ ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسم اعظم ہے، اسے پڑھ کے جب جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے، اسے پڑھ کر رب کے حضور جو حاجات رکھتے ہیں وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ جو پریشانی ہوتی ہے اسے پڑھا، اللہ کے حضور دعا کی، وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ آیات رزق و مال کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر اسے پڑھنا شروع کر دیں، اپنی لائف میں ایڈ کر لیں، تو آپ کے رزق و مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے آپ کے لیے کھول دیتا ہے، اور آپ اسے پڑھ کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ عز و جل، مجھے اپنے غیبی خزانوں میں سے بلا حساب، بلا شرائط، بلا تاخیر، راز و نیاز کے ساتھ بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ آپ کو بے حساب ملے گا، جسمانی رزق بھی ملے گا، روحانی رزق بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی۔ اور بہت سارے لوگوں کے بہت ایکسپیرینسز ہیں کہ ہمارا فلاں کام نہیں بن رہا تھا، ہم نے یہ آیت پڑھی، اللہ کے حضور دعا کی، ہمارے اس کام کے اسباب بن گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس جاب نہیں تھی، اور کرونا کے پیریڈ میں نہیں تھی، اس وقت بے روزگار تھے، یہ آیت پڑھ کر دعا کی، اللہ کریم نے رزق و مال کے اسباب بنا دیے، اور بہترین اسباب بنائے، آسان اسباب بنا، اور پہلے سے بڑھ کر نوازا۔ جس وقت لوگوں کے کاروبار بند تھے، اللہ تعالیٰ نے بے حساب نوازا۔ خود میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کہ میں جب بھی اس آیت کو پڑھتی ہوں، ریگولر نہیں پڑھ پاتی، کچھ ٹائم پڑھتی ہوں پھر مصروف ہو جاتی ہوں، لیکن جب میں نے اس کو پڑھا، اللہ کے حضور دعا کی، میرا رزق و مال بھی بہت بڑا، بہت برکت بھی ہوئی، وسعت بھی ہوئی، اور بہت آسانی کے ساتھ ملا۔ نہ بہت تگ و دو کرنی پڑی، بہت محنت کرنی پڑی، ایسا لگتا تھا کہ رزق و مال کے اسباب خود بن رہے ہیں، چیزیں خود بخود کھینچی چلی آ رہی ہیں، آسانیاں خود بخود ملتی جا رہی ہیں، اور کام بنتے جا رہے ہیں۔ خود میرا رزق و مال بہت بڑا، اور جب بھی میں نے یہ آیت پڑھ کے اللہ سے جو مانگا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ملا۔ اور یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے رزق کا جو ہے ذکر ہے، اور اسے پڑھنے سے بے حساب رزق و مال عطا ہوتا ہے۔ اسے آپ روزانہ 11 بار پڑھنے کی روٹین بنا لیجئے، اپنے ذکر و اذکار کے ساتھ، اپنے معمولات کے ساتھ اسے 11 بار پڑھنا شروع کر دیجئے۔ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں، یا جس وقت بھی آپ کو یاد آئے۔ اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ کو یاد آ گیا، آپ 11 بار پڑھ لیجئے اسے اسی وقت۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کی کیسی آپ پر کرم نوازیاں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ 11 بار جب آپ اسے پڑھ لیں تو جو آپ کی حاجات ہے وہ اللہ کے حضور بیان کر دیں، کیونکہ اس کی اگر آیت کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، جو ہمارے لیے اور ہماری اگلی پچھلیوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے جو ایک نشانی بھی ہو، اور ہم کو رزق دے، اور بہترین رازق ہے تو دیکھیں جب اس میں اللہ کے رازق ہونے کا ذکر ہے، اللہ سے رزق مانگا جا رہا ہے، تو رزق تو پھر جسمانی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے۔ پھر ہمارے جتنی بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ سب رزق میں ہی تو آتے ہیں، کہ جس سے ہم پھل پھول رہے ہوں، جس سے ہماری افزائش ہو رہی ہو، جو نعمتیں ہیں وہ سب رزق میں ہی تو آتا ہے۔ تو جب آپ دعا کریں گے اللہ کے حضور 11 بار پڑھ کے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کچن میں کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، ٹریولنگ میں ہیں، گھر واپس آ رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، یا آپ گھر میں کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ نے 11 بار اس آیت کو پڑھا، ہارڈلی 2 منٹ لگ جائیں گے پڑھنے میں۔ پڑھنے کے بعد جو آپ کی حاجات ہے اللہ سے کہہ دیں کہ فلاں کام نہیں ہو رہا، یا اللہ اس آیت کے صدقے میرا یہ کام بنا دے، یا اللہ تیرے کلام میں بڑی برکت اور تاثیر ہے، تو بہترین رازق ہے، تو میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میرا قرض ادا فرما دے،
میری یہ مشکل حل کر دیں، میری رکاوٹ دور کر دیں۔ دن میں کئی کئی بار کریں، جب جب یاد آئے تب کریں۔ جتنی زیادہ بار کریں گے اتنا کرم اور فضل ہوگا۔ نہیں تو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں، نہیں تو صبح شام 11 بار پڑھ لیں، نہیں تو سوتے وقت 11 بار پڑھ لیں۔ آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ملے گا۔ آپ یقین کریں کہ اس آیت کو جب جب میں نے پڑھا، اللہ کریم کی بارگاہ سے اتنا رزق عطا ہوا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور ایسی ایسی جگہوں سے ملا ہے جہاں تصور و گمان نہیں تھا، اور ایسے ایسے حالات میں ملا ہے جن حالات میں کسی کو نہیں مل رہا تھا، کیونکہ اللہ کے خزانے تو وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا، لینا نہیں آتا، اوپر سے ہمارے گناہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو اگر ہم مانگنے والے بن جائیں، ہمیں لینا آ جائے، گناہوں سے توبہ کر لیں، تو پھر دیکھیں زندگی کیسی ہو جائے گی۔ بہت لوگوں کے بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں کہ جب بھی اس کو پڑھتے ہیں نا، بس ہمارے پاس مال و دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی اس کو پڑھتے ہیں خیر اور برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بھی اس کو پڑھ کے حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ حاجات پوری ہو جاتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ آپ بھی اسے اپنی لائف میں ایڈ کر لیں اور آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ کلام الہی میں بہت تاثیر ہے۔ کلام الہی دل کی دنیا بدل سکتی ہے، اعمال بدل سکتی ہے، زندگیاں سنوار سکتی ہے۔ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، بس ہم اسے پڑھنا نہیں جانتے۔ ہم رب سے ویسے جڑنا نہیں جانتے، ویسے مانگنا نہیں جانتے جیسا کہ ہونا چاہیے، اور پھر شکوے کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑ جائیے، درود پاک سے جڑ جائیے، استغفار سے جڑ جائیے، اور پھر برکتیں دیکھیں۔ نماز پابندی سے پڑھیں، قرآن پاک کی پابندی کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں، اور دیکھیں اللہ کتنا نوازتا ہے۔ جتنا مانگیں گے نا، اللہ اس سے کئی گنا بڑھ کر نوازے گا۔ اس کی فرمانبرداری کریں۔ جتنی جو چیزیں ہیں، گناہ کے جو معاملات ہیں، اسے چھوڑنے کی کوشش کریں، برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ سے اپنے لیے روحانی رزق بھی مانگیں، اور یہ بھی مانگیں کہ یا رب عز و جل میری فلاں عادت بری ہے، اسے چھڑوا دے۔ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں، لیکن تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تیری ہی کرم سے ہوتا ہے، نیکی کرنے کی طاقت تیری طرف سے ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تو تمام طاقتوں کا بادشاہ ہے، میری مدد فرما۔ آپ دیکھیں اپنے آپ کو، آپ کتنا بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی کا قرینہ بدل جائے گا، آپ کے ظاہر باطن بدل جائیں گے، آپ کے گناہ چھوٹنے لگیں گے، آپ کے رزق و مال میں بے پناہ اضافہ ہوگا، جسمانی رزق بھی ملے گا، روحانی رزق بھی ملے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی، کرم کے، فضل کے، رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اس آیت کو اپنی لائف میں لازمی ایڈ کریں۔ کچھ نہیں تو دن میں ایک ہی بار 11 دفعہ پڑھ لیں بس۔ کرم دیکھیں، فضل دیکھیں، لیکن پڑھیں بہت محبت سے، کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ بے شک سب سے بہترین رازق ہے اور دینے پر قادر ہے۔ تو بس اسے معمول بنا لیں، اور پھر دیکھیں آپ کی تمام تنگیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آسائشوں کے، برکتوں کے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہمیں اپنے آپ سے ایسا جوڑ لے کہ ایک پل کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہو، اور نفس اور شیطان کے شر سے ہمیشہ بچے رہیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کریم کا قرب نصیب ہو، اور تمام حاجاتیں پوری ہو۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔